یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد ہم سارے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، سورہ لقمان کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سورہ لقمان یہ اللہ کے بڑے مقبول نیک بندے تھے اور حکمت کے اندر ان کا بہت بڑا نام تھا۔ علماء نے اس پہ بھی بحث کی کہ نبی ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، وہ ایک بہت بڑے حکیم تھے اور یہ ان کی حکمت کے تذکرے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیے۔ اتنے بڑے دانا اور حکیم انسان تھے حضرت لقمان علیہ السلام۔ اب یہ چیزیں جو ہے، اب اس کی حکمت اور دانائی پر اس سے بڑی کوئی اور دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ان کی حکمت کا تذکرہ سنایا، ان کی باتیں اپنے محبوب کو شیئر فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب یہ میرا بندہ تھا، اس نے یہ نصیحتیں کی، یہ باتیں کی اور یہ بہت بڑی باتیں تھیں، ان کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے کتاب جو اتاری گئی قرآن مجید، اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر بڑی ڈیٹیل موجود ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، فرمایا میرا بیٹا جو بھی نیکی کرے نا، اگر ایک ذرے برابر بھی تو نیکی کرتا ہے، ایک ذرے برابر بھی کوئی نیکی تو نے کی ہے، وہ چاہے زمین کے اندر ہے، چاہے آسمانوں کے اندر ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، فرمایا وہ رب ذوالجلال تم پہ زہر کرے گا۔ یعنی نیکی ذرہ برابر بھی کرتے ہیں، میرا رب اس کو جانتا ہے۔ اور جو حکم دیا قیامت کے دن کا، فرمایا کہ قیامت کے دن آج تو چھپ کر گناہ کر لیا، پوشیدہ کر لیا، کسی کو نہیں علم، لیکن میرا رب فرماتا ہے قیامت کے دن اے میرے بندے دنیا داروں سے تو چھپ گیا، تیری سکیورٹی بڑی تیز تھی، تو نے بڑا اپنا تحفظ کر لیا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا ایک ذرہ بھی تو نے نیکی کی ہوگی نا، وہ تیرے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، تجھے عطا کر دی جائے گی اس کا اجر۔ اور آگے فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا نا، چاہے دنیا کے اندر کوئی زہر نہیں بھی ہوا تجھ پہ، کسی نے نہیں بھی دیکھا، تو نے چھپ کر گناہ کیا، فرمایا قیامت کے دن ہم وہ گناہ تمہیں دکھا دیں گے، اس کی سزا تمہیں دیں گے۔ یہاں پہ بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا زمین و آسمان کہیں بھی تو نے نیکی کی نا، وہ رب پہ پوشیدہ نہیں ہے، رب پہ پوشیدہ نہیں ہوگی، وہ اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا، رب خبر ہے۔ آگے آپ نے نصیحت کی یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اب یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں کوئی عام بندہ نہیں ہے، حکیم ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو ترک نہ کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیکی کا حکم دینا،
वनहा अनिल मुनकर, और गुनाहों से लोगों को रोकना, गुनाहों से लोगों को मना करना। इस उम्मत का जो इम्तियाजी निशान भी है ना, वो ये है कि ये उम्मत कुंतुम खैरा उम्मा, ये बेहतरीन उम्मत है, साले उम्मत है, अच्छी उम्मत है सारी उम्मतों में। क्यों साले है, क्यों अच्छी है, उसका रीज़न अल्लाह ने आगे बयान किया। वरना ये नहीं कि काट के हवाले से हम पहली उम्मतों से बेहतर हैं, या उनसे उम्रें हमारी ज़्यादा है, या उनसे समझदार ज़्यादा है हम ना। अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। ये उम्मत मोहम्मदी की फजीलत है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि तुमने बुराई से लोगों को मना करना है, नेकी का हुक्म देना है। इसके आगे फरमाया वस्बिर अला मा असाबका, जब तुम पे कोई मुसीबत आ जाए, जितनी बड़ी मुसीबत हो, तेरा जो दिल है वो पिघल जाए, लेकिन उस पे तूने वावेला नहीं करना, कोई ऐसा जुबान पे लफ्ज नहीं लाना जो नाशुक्री पे मबनी हो। फरमाया वस्बिर अला मा असाबका, उस पे तूने सब्र करना है, सब्र करना है। ये लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। आगे फरमाए इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सूरह लुकमान है। फरमाया कि इस पे जब तू अमल करेगा ना, नमाज कायम करेगा, ज़कात देगा, नेकी का लोगों को हुक्म देगा, बुराई से मना करेगा, मुसीबतों पे सब्र करेगा, फरमाया जब ये अमल कर लेगा, आगे रब मेरा फरमाता है कि हज़रत लुकमान ने कहा इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, फरमाया फिर तू कामयाब हो जाएगा, तू अपने मकाम तक पहुंच जाएगा। आगे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे पूरी सिलसिला है आपकी नसीहतों का। आपने फरमाया वला तमशि फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पे अकड़ के नहीं बेटा चलना। फरमाया कि तूने लोगों को कम तर नहीं समझना, हकीर नहीं समझना, उन्हें बुरा नहीं समझना। फरमाया ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, फरमाया जो तकब्बर करता है, जो गरूर करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ये कुरान है, अल्लाह का सूरह लुकमान है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहतें इतनी कमाल की हैं, इस पे उलमा ने इसकी तफसीर पे किताबें लिखी। हज़रत ग्रामी आपने फिर नसीहत करते हुए कहा बेटा अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह करीम तुमको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह से डरता रहेगा ना तो अल्लाह तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह, अब कोई बंदा है, दुनियादार है, डरने का मुराद ये नहीं कि छुप जाए या कोई आपको डंडा लगना है जी उसकी हिफाजत करनी है, ये मुराद नहीं। डरने से मुराद है कि अल्लाह के हुक्म पे अमल करता रहेगा, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी बारगाह में झुकता रहेगा। फरमाया तुझे अल्लाह मायूस नहीं करेगा। जब तेरा ताल्लुक अल्लाह से इस तरह का हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें तुझे अता फरमा देगा। फिर फरमाने लगे, फरमाया बेटा झूठ नहीं बोलना। झूठ जो बोलता है ना उसके चेहरे का नूर चला जाता है, उसका चेहरा बेनूर हो जाता है, चेहरे का नूर सलब कर लिया जाता है जो झूठ बोलता है। ये लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे को नसीहत कर रहे हैं। आज हमारा कोई है ऐसा सिलसिला कि हम औलाद को इस तरह नसीहत करें? हम तो जायदाद की नसीहत करते हैं, बेटा मेरे पास इतनी दौलत है उसको संभाल के रखना, मेरी फलां जगह पे भी मेरा प्लाजा है, फलां मार्केट मेरी है, ये नसीहत है। हजरत लुकमान औलिया अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े
اولیاء اللہ صالحین نے ایسی نصیحتیں نہیں کی، وہ تو دین کے تابع جو دین کا حکم تھا وہ اپنی اولاد کو سکھاتے، ان کی تربیت میں یہ چیز رکھتے۔ آپ نے پھر فرمایا جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوگا نا اس کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اخلاق، اللہ کے ایک نیک بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں نہ ہوگا اس کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی، لوگ اس کو برا سمجھنا شروع کر دیں گے، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو۔ یہاں پہ کوئی علیحدہ فرق نہیں کہا کہ یہ خوبیاں ہوئی تو چلے اخلاق ٹھیک نہ بھی ہوا، نہ، فرمائے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا نا اس کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے جو فرمایا نا نصیحت کے اندر کمال فرمایا، آپ فرمانے لگے بیٹا لوگوں کی شادیوں پہ نہ جانا، جنازوں میں شرکت کرنا، شادیوں پہ نہ جانا۔ اب یہ کتنا بڑا حکمت پہ مبنی جملہ ہے، کیوں نہ جائیں؟ شادی کرنا، نکاح کرنا سنت ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ شادیوں پہ نہ جانا، لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرنا۔ وجہ پوچھی گئی ابا جان شادیوں میں؟ فرمایا جو شادیاں ہیں نا، نکاح کا نہیں ذکر کیا، نکاح تو سنت ہے نا، شادیاں جو آج سلسلہ ہے ہمارا، فرمایا شادیوں میں نہ جانا، وہاں پہ ٹوٹل طور پہ شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ وہاں پہ دیکھ لیں آج ہماری صورتحال، شادی کیا ہے؟ نکاح کرنا سنت ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ رب العالمین اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ہم کس انداز میں شادیاں کرتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں کم خرچہ کیا جائے، جس میں کم خرچہ ہو، ایسا نکاح جو آسانی سے ہو اور کم خرچے میں ہو۔ فرمایا اس کے اندر اللہ برکت ڈالتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو شامل کر دیتا ہے۔ آج سے بزرگ بیٹھے ہیں، تقریباً 32 سال میری بھی عمر بنتی ہے، 32 ایئر میری بھی عمر ہے۔ آج سے 50 سال پہلے طلاق کی جو شرح تھی نا وہ تقریباً 5% ہوگی، 5 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سنا ہو کہ فلاں کی طلاق ہو گئی ہو، کوئی ہوتا تھا، لیکن آج جو دور جا رہا ہے، آج تقریباً 90 سے اوپر چلی گئی ہے شرح۔ کیا وجہ ہے؟ کہ کر نکاح رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کام سارا جو سنت تھی مصطفیٰ کی، شریعت پہ عمل کر رہے تھے، اس کے اندر سارا شیطان کو ایڈ کر لیا۔ 5 لاکھ کے بلا کے وہ جو ہوتے ہیں گلوکار، ان کو بلا لیا، ان پہ پیسہ لٹا دیا، فوجی بینڈ بلا لیے، پیسہ لٹا دیا، اور اتنی لغویات کی، کپڑوں پہ، میک اپ پہ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کر دی۔ لیکن جب نکاح کی جو اصل ہے، جو نکاح میں فرض لازم ہے، اس کی بات آئی، مولوی صاحب کتنا حق مار ہے، کتنا مرضی رکھو، کڑا چلتا ہے پہ 5000۔ اس دور میں ذرا غور کرے، 50,000 ویڈیو والے کو دے دیتے ہیں، وہ بنوانا بھی جائز نہیں ہے، غیر محرم دیکھتے ہیں، بنانے والے غیر محرم ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب حق مار کی باری آتی ہے، جو اللہ نے لازم قرار دیا ہے، جو قرآن مجید نے حق رکھا ہے عورت کا، جو رسول اللہ نے تیم کیا ہے، شریعت کے اندر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، جب اس کی بات آتی ہے
یہ 10,000 کدن کا کر چھڑے گے تو 5 نہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے. حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کو پتہ ہے کتنا حق مار ملا تھا؟ اگر اس وقت کا جو حق مار تھا نا، آج کے حق مار کا اندازہ لگایا جائے نا، پیسے بنائے جائے، تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ بنتا. 2.5 لاکھ روپیہ وہ چاندی کی شکل میں دیا گیا، سونے کی شکل میں دیا گیا. وہ جو درہم تھے، وہ دینار جو ہوتا تھا اس وقت سکہ، وہ سونے چاندی کا ہوتا تھا. وہ جو دیا گیا آج کے حساب سے 2.5 لاکھ بنتا ہے. ہم سارا کچھ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے، لیکن ادھر آ کے جو فرض ہے اس پہ کیوں؟ دین ہے نا، دین کو کم تر سمجھا، نظر انداز کر دیا. حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کہ اس لیے میں تمہیں منع کرتا ہوں شادیوں پہ ڈیوائڈ کرنا. ادھر ذہن کو مصروف کرے گا تو دنیا غالب آ جائے گی. ذہن تیرا تقسیم ہوگا، دنیا غالب آئے گی، گناہگار ہو جائے گا. ابا جی جنازے پہ، فرمایا جب جنازے پہ جائے گا نا، تجھے آخرت یاد آ جائے گی، تجھے موت یاد آئے گی. اور جس کو موت یاد آتی ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جو دن میں 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا، اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. جب مرے گا نا، آنکھ بند ہوگی تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. آگے آپ فرمانے لگے، بیٹا شکم بھر کر کھانا نہ کھانا، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا. حکمت کیا؟ کیوں حکیم تھے حضرت لقمان علیہ السلام؟ فرمایا پیٹ بھر کر کھائے گا نا تو تیری صحت خراب ہو جائے گی. میرے کریم آقا کا فرمان بھی ہے، فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، مومن جو ہوتا ہے اس کے 4 کھانے ہیں معدے کے، 4 آنتیں ہیں. فرمایا ایک آنت ہے اس کی پانی کے لیے، ایک ہے غذا کے لیے، ایک ہے سانس لینے کے لیے، اور جو چوتھی ہے وہ خالی رکھنے کے لیے ہے. فرمایا جو مومن ہے نا، وہ 4 آنتوں کو کھانے سے نہیں بھرتا. آپ نے بھی فرمایا سیر ہو کر کھانا نہ کھانا. ایک حکیم آ گیا، کسی بادشاہ نے بھیجا، جاؤ جا کر رسول مدینہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہ اپنی کلینک بناؤ. جو اللہ کے محبوب کا غلام بیمار ہو جائے نا، اس کی تم نے دعائی دینی ہے، اس کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے. آ گیا مدینہ میں حکیم. انہیں کیا خبر تھی کہ مدینہ میں جو بیمار جائے اسے اللہ شفا دے دیتا ہے. بیمار ہو جتنا، میرا یہ تجربہ ہے، جتنا بھی بیمار بندہ ہونا مدینے چلا جائے، اللہ کی عزت کی قسم اسے دوائیوں سے وہ مستثنا ہو جاتا ہے، اسے دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا یہ تجربہ ہے، اس کو علاج کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. میرے کریم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ نے میرے شہر مدینہ کی غبار میں بھی شفا رکھی ہے. وہاں پہ جو غبار اڑتا ہے نا، آج تو ماسک لگانا پڑتا ہے، غبار اڑ کر گلے میں نہ جائے، خراب ہو جائے گا، آگے گردوں پہ وہ اثر کرے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے شہر مدینہ کے غبار سے اپنے آپ کو نہ بچانا، پر میں جہاں جائے گا نا اللہ تجھے شفا دیتا چلا جائے گا. حضرات گرامی، یہ شفا والا شہر ہے. آ کر رہنے لگا، وہاں پہ کوئی بندہ بیمار ہی نہیں ہوا. چند دن گزرے، آ گیا بارگاہ نبوت میں، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اجازت چاہتا ہوں، میں جانے لگا ہوں. میں تو آیا تھا، کلینک بنائی تھی کہ کوئی آپ کا غلام بیمار ہوتا ہے میں اس کو دوائی دوں گا. یہاں پہ کوئی بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں کا کھانے پینے کا جو انداز ہے نا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. میرے غلاموں کا کھانے پینے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. فرمایا جو حکم خدا کے تابع ہوتا ہے میرا رب اس کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے. حضرات گرامی،
فرمایا شیر ہو کر کھانا نہ کھانا، جو فالتو کھانا ہے وہ کتے کو ڈال دینا۔ آخر پہ کہنے لگے، فرمایا بیٹا اتنا میٹھا نہ ہو جانا کہ لوگ تجھے نکل جائیں، اور اتنا کڑوا بھی نہ ہونا کہ لوگ تمہیں نگل دیں، تمہیں ریجیکٹ کر دیں۔ اتنا میٹھا نہ ہونا تمہیں لوگ نگل جائیں، اتنا کڑوا نہ ہونا کہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں، لوگ تمہیں چھوڑ دیں۔ فرمایا دھیما انداز، شریعت کی بھی بات کرنی ہو ڈنڈا لے کر نہ کرنا، جو ہمارا انداز ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ فرمایا محبوب جب دین کی تبلیغ بھی تو نے کرنی ہے نا، دین بھی بیان کرنا ہے، حکمت سے، حکمت سے خالی نہ ہو۔ لوگ دیکھ لیں دین کا مزاج دیکھ لیں، اللہ نے فوراً سارا دین نہیں نازل کیا، آتے گئے مسلمان جو ہوتا گیا اس پہ سارا دین نافذ کر دیا، نہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح ڈوز ہوتی ہے نا، ڈاکٹر تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھاتا ہے پھر تھوڑی تھوڑی کم کرتا ہے۔ مزاج کو سمجھا اللہ نے، اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے مزاج کے مطابق دین بیان کیا۔ جو کافر تھے لوگ مسلمان ہوئے، آتے جاتے انہیں کہا جاتا بھائی 5 نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تم یہ کرو، یہ کرو، چاشت پڑھو، تہجد پڑھو، تم یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، سارے بھلا اکتا نہ جاتے، مشکل میں نہ پڑ جاتے۔ اللہ کے محبوب کو میرے رب نے فرمایا محبوب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اے میرے محبوب میں رب کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کے اندر اٹھانے کی سکت نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے۔ فرمایا جتنی ہمت ہے آگے بڑھاتا جا محبوب، جب یہ بڑھتے جائیں گے اس انداز میں پھر دین اتنا کامل ہو کر ان کے اندر رائج کر جائے گا، پھر ان کی گردن تو کاٹ دی جائے گی لیکن دین کے کامات سے نہیں ہٹیں گے۔ آج دین پہ عمل کی ضرورت ہے۔ خدا را میرا تو درس یہ ہوتا ہے دین کو پہلے نمبر پہ لے آئے، دین کو پہلے نمبر پہ لے آئے۔ یہ نہیں میں کہتا آپ نے پہلے نمبر پہ نہیں رکھا ہوا، آپ نے صرف نامی طور پہ دین کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے دین کو بطور نام برکت کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے، عمل کے طور پہ نہیں رکھا ہوا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں بیان کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ عمل کی ضرورت ہے، ناک کٹ جائے، دین کہتا ہے نا یہ کام تو نے کرنا ہے، اس کو پہ عمل کر۔ بلادری میں معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے، ہو جائے۔ جب سے ہمارا یہ کنسیپٹ بنا ہے نا کہ میری عزت بلادری سے ہے، بلادری نے عزت کی یا معاشرے نے میری عزت کی، میری فیملی نے عزت کی تو میری عزت ہے، کبھی یہ تمہیں سمجھ آ جائے نا ساری عزتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا میرے دست قدرت میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہوں جہان مل جائے، پوری دنیا مل کر جسے میں ذلیل کرنا چاہوں اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا، اور پورا جہان مل جائے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، فرمایا جسے میں چاہوں عزت دینا، فرمایا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، میرے دست قدرت میں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا طریقہ ہے یہ نہ کیا تو فلاں کیا کہے گا، کسی کو نہ دیکھ، یہ دیکھ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب کا محبوب، میرے جو آقا ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا طریقہ۔ آخری بات کرنے لگا ہوں،
کیا طریقہ تھا ان کا، کیا انداز تھا. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا، کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں جس کے اندر ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی. ہندو ہیں نا، نیچری ہیں، بدھ مت ہیں، ان سے پوچھ لو کہ تمہارا بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوتا ہے، اب کیا کرتے ہیں وہ؟ کوئی ان کی دین کتاب نہیں ان کی رہنمائی کرتی. لیکن تمہارا دین، بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے، سامنے رسول اللہ کی حدیث آ جاتی ہے، اللہ کے محبوب رہنمائی کے لیے سامنے کھڑے ہیں. فرمایا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس کو غسل دو، اس کا نام رکھو، اسے گھٹی دو، اس کے جو بال، پہلے بال ہیں ان کو اتار کر، اگر کوئی صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، وہ اتار کر چاندی اپنی توفیق کے مطابق اس سے وہ تول کر صدقہ کرے. پھر سنت ہے، حکم دیا عقیقہ کرے، 7ویں دن، 14ویں، 21ویں دن عقیقہ کرے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا دین رہنمائی، پہلے دن سے رہنمائی شروع ہو گئی. پھر ماں کے ڈیوٹی لگا دی کہ تم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. فرمایا ماں تیری ڈیوٹی ہے، تو اس کو ہر وقت اٹھا کے رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے، اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ تو نے پلانا ہے. باپ کی ڈیوٹی لگا دی، اس کی ماں کے لیے تو نے کما کر لانا ہے، اس کو تو نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ دین ہے. پھر بڑا ہوا، اس کی شادی کرنی ہے، تعلیم و تربیت ہے. پھر جب اولاد ہو گئی، آگے سلسلہ. پھر آخری جب روح نکلی، ہندوؤں سے پوچھ لیں کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. لیکن ہمارا دین کتنا رحمت بھرا ہے، کتنا امن کا دائی ہے. کہا اے میرے بندے، تو جس طرح تیرا تقدس زندگی میں تھا، تیرا مقام میری بارگاہ میں تھا، اب مرنے کے بعد تو فالتو نہیں ہو گیا کہ تجھے کسی جانور کے آگے ڈال دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے. فرمایا جس طرح تو زندہ تھا نا، اسی طرح اب پہلے سے تیرا تقدس بڑھ گیا ہے. کیا کیا جائے باری تعالیٰ؟ اسے نلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ. کفن سفید، کفن کالا بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کلر کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا نہ، سفید کپڑا ہو، عزت والا کپڑا ہے. سفید کپڑے میں خوشبو کا کیا فائدہ ہے؟ حسن ہی ہے نا ظاہری. فرمایا اس سے بو بھی نہ آئے، نہایا ہے، کپڑے پہنائے ہیں تو نے، خوشبو لگا اس کو. اب چارپائی پہ ڈال کر، حدیث پاک ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جب چارپائی کندھوں پہ اٹھا کر چلو نا، 2 بندے بھی اٹھا سکتے تھے. ایک بندہ ہی اگر ہوتا اندر سر پہ رکھ کے آگے چل سکتا تھا، لیکن فرمایا نہ، ایک بندہ نہیں، فرمایا 4 بندے ہوں، علیحدہ علیحدہ اس کے پائے جو ہے نا وہ اٹھا کے چلے. اور یا رسول اللہ تیزی سے، تھوڑا جلدی سے چلے جائے. فرمایا نہ، فرمایا آہستہ چلو، آہستہ چلو کہ میت کو حرکت نہ آئے. میت کا تقدس دیکھو، کتنا رہنمائی دین کر رہا ہے کہ اس کو جھٹکا نہ لگے. قبر میں ڈالا باری تعالیٰ، اب مٹی ڈال دی. اب جو مٹی ہے نا، مٹی، فرمایا وہ روڑے لے کر اوپر اس طرح نہ پھینکو، آرام سے اوپر ڈالا. وہ قبر کے اندر اتنے فٹ نیچے ہے میت. فرمایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم اوپر مٹی بڑے روڑے یا اس طرح سختی سے ڈالو گے نا، فرمایا میت کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا دین، یہ دین رہنمائی کرتا ہے. ہم کیوں نہیں لیتے؟ جب کوئی مرنے لگتا ہے قرآن کو سرانے لے آتے ہیں، پھر کل پہ سرانے رکھ دیا، پڑھنا شروع کروا دیا. تو میرے بھائی اس دین کو ہم نے بطور نام استعمال کر رہے ہیں. نام نہ کریں استعمال، اس کو پریکٹیکلی کریں. اللہ کی عزت کی قسم، سارے جہانوں کی عزتیں تمہارے دامن میں آ جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے. آمین. وما علینا